بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چھٹیاں ہو گئیں آپ کو، اور آپ کو چھٹیوں کا کام بھی مل گیا۔ تو اب میں آپ کو اسلامیات کے جو سوالات آپ کو ملے، جو کام ملا ہے، میں آپ کو اس کی گائیڈ لائن دے دوں تاکہ آپ کو اس کو کرنے میں بہت آسانی ہو جائے۔ اور اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں میسیج کیجیے گا، میں آپ کو اس میں گائیڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، پہلا سوال ہے آپ کا کہ کوئی سی 5 احادیث بما ترجمہ لکھیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، عربی بھی لکھنی ہے اس کی اور اس کو ترجمہ بھی لکھنا ہے، کوئی سی 5 لکھنی ہے۔ اور حدیث آپ کو پتہ نا کس کو کہتے ہیں، کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، حدیث آپ کو اسلامیات کی اپنی بک میں سے بھی مل جائیں گی، اور اگر آپ کو سرچ کرنی ہے تو آپ نے گوگل پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ احادیث کا لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ویسے بہترین جو ہے اتھینٹک احادیث جو ہیں وہ جامع ترمذی سے مل جائیں گی۔ اگر آپ وہاں پہ لکھیں صحیح بخاری، وہاں صحیح بخاری اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں بک، آپ کو وہاں سے احادیث مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا سوال ہے آپ کا آیت الکرسی کا ترجمہ لکھیں۔ آیت الکرسی آپ کے قرآن پاک میں ہے، آپ کے منصورہ میں بھی مل جائیں گے ترجمہ اس کا، اور آپ کا تیسرا سپارہ جو ہے اس میں تلک الرسول، اس میں بھی آیت الکرسی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تھرڈ ہے آپ کا کہ آپ اپنے والدین کی کس طرح خدمت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے۔ آپ اپنے دل کی خواہشات جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے والدین سے کتنا پیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں، کہ ان کی خدمت کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا۔ تھکے ہارے گھر آتے ہیں آپ کے والد، تو آپ ان کے لیے کوئی شربت، کوئی چائے بنا کے دیتے ہیں، ان کی سر دباتے ہیں، ان کی ٹانگیں دباتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح والدہ جو ہیں، آپ ان کے کاموں میں مدد کر دیتے ہیں، تو یہ سب والدین کی خدمت ہی ہوتا ہے نا۔ ان کا کہنا ماننا بھی، اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ سب والدین کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ آپ کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ گھر میں کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صفائی نصف ایمان ہے، آپ اپنے ماحول کو کس طرح صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، صاف ستھرا رہنا تو ویسے بھی بڑی اچھی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرے رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور جو لوگ اپنے ماحول کو ارد گرد کو صاف رکھتے ہیں وہ معاشرہ، وہ جگہ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے پاک ہوتی ہے۔ تو صاف ستھرا انسان ویسے بھی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور صفائی کو جب نصف ایمان قرار دے دیا تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو آپ جو ہیں، آپ خود جو ہیں وہ اپنے ماحول کو، یعنی کہ آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ کا گھر ہو گیا، آپ کا محلہ ہو گیا، آپ کا اسکول ہو گیا، آپ کی کلاس ہو گئی، آپ وہاں پہ کیسے جو ہے صاف ستھرا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس جگہ کو کیسے صاف رکھتے ہیں۔ پانچواں ہے عید کی تیاریوں میں کہ آپ نے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھا ہے، اگر رکھا ہے تو کس طرح۔ اب یہ دیکھیں نا، عید چاہے چھوٹی عید ہو، عید الفطر، چاہے بڑی عید ہو، عید الاضحیٰ، اس میں اگر آپ نے اپنے لیے نئے کپڑے سیے ہیں، اور آپ کو اگر چھوٹی عید پہ آپ کو پیسے ملے ہیں، اور آپ کو عیدیاں ملی ہیں، اور آپ نے کسی غریب کو دیکھا ہے، تو کیا آپ نے ان کو کبھی کچھ لے کر دیا کسی غریب کو، اور کوشش کی کہ آپ کسی غریب کو بھی عیدی دیں، پیسے دیں، کپڑے دیں۔ اور اسی طرح کی باتیں جو ہے نا آپ نے بتانی ہے۔ اگر آپ نے عید الاضحیٰ میں قربانی کی ہے تو کیا آپ نے ان کا گوشت جو تھا وہ غریبوں میں بانٹا، تو کس طرح بانٹا، کیسے آپ نے ان کا خیال رکھا۔ اور دوسرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، ان کا کیسے آپ نے خیال کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب یہ اچھی طریقے سے سوالات کے جوابات جو ہیں آپ نے لکھنے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے گا تو بتا دیجیے گا، میں آپ کو پھر سے گائیڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اچھے سے کام کیجیے اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔